الحمد لله الذي جعل أولياءه أئمة يهدون وهم مهتدون وقال تعالى في شانهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصلاة والسلام على من اكشف عليه سر ما كان وما يكون وبشر به الأنبياء وصدق به المرسلون وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده وهم مفلحون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء آمنت بالله صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے بڑے ادب و احترام کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار آمینہ کے لال ہم غریبوں کے غم قصار محبوب پروردگار حضور احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وصحابہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک پڑھنے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وصحابہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد پاک ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ کنز ایمان شریف میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت آقائے نعمت دریائے رحمت پیشوائے اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کیا ہی خوب اس کا ترجمہ فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ علم نور ہے، علم جو ہوتا ہے وہ نور ہے، اجالا ہے، اندھیرے کو دور کر کے راستہ دکھاتا ہے۔ علم اللہ تبارک و تعالی کا راستہ دکھاتا ہے۔ علم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وصحابہ وسلم کا راستہ دکھاتا ہے۔ علم جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ علم اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وصحابہ وسلم کا نور ہے۔ علم قرآن کا نور ہے، حدیث و سنت کا نور ہے، علم ہدایت کا نور ہے، رہنمائی کا نور ہے، علم شریعت و طریقت کا نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ کنز ایمان شریف میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ علم والے اور بے علم والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، جیسے رات اور دن کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جاہل اور عالم دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ مطلب و مقصد صاف آیا ہے کہ عالم نور والا ہے اور جاہل اندھیرے میں ہے، اور جہالت موت ہے اور علم زندگی ہے۔ بے علم لوگ مردہ ہیں اور علم والے زندہ ہیں۔ معزز محتشم حاضرین و سامعین، آج کی نورانی پاکیزہ محفل میں ہمیں گفتگو کرنی ہے جو ہندوستان کے عظیم عبقری شخصیت ہیں، شیخ الاسلام آقائے جنوب حضرت سیدنا قطب الاقطاب خواجہ سید محمد بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز مخدوم ابو الفتح صدر الدین محمد الحسینی قدس سرہ العزیز گلبرگہ شریف کی ذات ببرکات کے تعلق سے آج ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ کائنات کے ساتھ ہی جب سے اللہ تبارک و تعالی نے ابن آدم کو شرف و عزت کا مقام بخشا تو اسے پردہ عدم سے عرصہ شہود میں لا کر روئے زمین پر آباد کیا۔ ہر دور میں ہر کرن دینی امور اور رشد و ہدایت اور دنیاوی ضروریات فلاح کے فیضان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی مقدس ذات کو مبعوث اور مقرر فرماتا رہا۔
جن کی ذات قدسیہ ہر فرد و بشر کے لیے سنگ میل اور ان کی حیات طیبہ تمام بنی نوع انسان کے لیے مشعل راہ ہوئی۔ اسی کے پیش نظر مجدد الفسانی حضرت سیدی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ العزیز اپنی مکتوبات میں یوں لکھتے ہیں، مکتوب نمبر 52 کے اندر یوں لکھتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہم نشین ہوتے ہیں، جس نے انہیں پہچانا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا۔ اولیاء کرام نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے مشن کو فروغ دینے، ان کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ شرک ہو و کفر و بدعات و خرافات، برے رسوم، بے حیائی و بے پردگی، گمراہی اور بد مذہبی، دین حق سے دوری، سنت رسول کی خلاف ورزی اور معاشرے میں پھیلی گندگی کو دور کر کے لوگوں کے دل کی دنیا کو بدلنا اور وحدہ لا شریک اور اس کے محبوب مقدس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ببرکات سے سچی الفت، محبت و صحیح معرفت کرانا، یہ اولیاء اکرام کا کمال ہے۔ اور آپ یہ بھی سمجھ لیں، اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کے پاس علم نہ ہو اور ولایت کا دعویٰ کرے اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پابند نہ ہو، تو وہ انسان بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اور آج کی جو نورانی پاکیزہ محفل منعقد کی گئی ہے، سرکار ایک عظیم ایسی ہستی ہے، شیخ الاسلام آقائے جنوب سرکار قطب الاقطاب خواجہ بند نواز گیس دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات ہے۔ آپ 9ویں صدی ہجری کے ایک زبردست عارف باللہ، علوم ظاہری و باطن کے جگید عالم اور اہل سنت و جماعت کی عظیم پیشوا ہیں، عظیم پیشوا ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ 8ویں اور 9ویں صدی ہجری کا ایک ایسا روشن باب ہے جس سے دینی، علمی، ثقافتی، سیاسی اور لسانی ہر میدان کی راہ متعین ہے اور گم گشتہ راہوں کے لیے ایک سنگ میل ہے۔ سرکار بند نواز قدس سرہ العزیز ان محبوب و مقدس ترین ہستیوں میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے خوب انعام و اکرام سے سرفراز فرمایا ہے۔ انہیں درجے ولایت و منصب کرامات عطا فرمایا اور گم گشتہ راہ لوگوں کے لیے مرشد برحق و ہادی بنایا ہے۔ آپ کا اسم گرامی سید محمد، کنیت ابو الفتح ہے، اور آپ کے القاب تو صدر الدین، الولی الاکبر، الصادق، خلیفہ راستین، شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی، جامع میاں، سیادت و علم ولایت، شان رفعی، رتبے، منبع کلام عالی کے حامل اور امام دین ہدا، پیشوائے اہل زماں حضرت خواجہ بند نواز گیس دراز قدس سرہ العزیز 4 رجب المرجب 721 ہجری سرزمین دہلی میں بزم ہستی میں رونق افروز ہوئی۔ آپ کی ولادت طیبہ ہوئی، آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید یوسف حسینی عرف سید راجہ تھا۔ والد محترمہ بھی سیدہ تھیں اور بی بی رانی نام تھا۔ والد ماجد سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین محمد اولیاء بدایونی کے مرید تھے اور ان کے خلیفہ خاص حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کے بھی فیض یافتہ تھے۔ آپ کا شمار شرفائے دہلی میں ہوتا تھا، صوفیانہ روشن میں ممتاز تھے۔ سلطان محمد تغلق کے حکم سے دہلی ترک کر کے دولت آباد میں آ کر آپ نے قیام کیا۔ چند سال بعد ہی آپ نے وفات پائی۔ 5 شوال المکرم 731 ہجری کو خلد آباد میں غارہائے ایلورا کے قریب آپ کا مزار مبارکہ موجود ہے۔
آج آپ دیکھتے ہوں گے فی زمانہ بہت سارے جہلا اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، اپنے آپ کو شیخ کامل کہتے ہیں، مگر نہ قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے، نہ شریعت کا علم ہوتا ہے، نہ طریقت کا علم ہوتا ہے، نہ ان کی گفتگو، نہ ان کے بیٹھنا چلنا کوئی سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوتا ہے، کچھ نہیں، صرف اور صرف کہتے ہیں کہ پیر ہے، پیر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیر ہونا ہے تو دیکھو سب سے پہلے علم حاصل کرو۔ خواجہ بندہ نواز گیس دراز رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم حفظ کیا، قرآن کریم کے حافظ تھے، حافظ قرآن تھے، اور اس کے وقت کے نصاب کے مطابق صرف 9 فقہ اصول فقہ کی کتابیں پڑھی۔ بچپن ہی سے آپ اپنے والد مکرم اور نانا جان کی زبانی حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے فضائل و کمالات کا تذکرہ سنا کیا کرتے تھے۔ حضرت چراغ دہلوی سے آپ کو غائبانہ عشق پیدا ہو گیا تھا۔ خواجہ بندہ نواز گیس دراز کو خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی سے غائبانہ عشق پیدا ہو گیا تھا، گو عشق نے آپ کو قرب روحانی عطا کر دیا، لیکن بعد جسمانی کے رفع کرنے کی کوئی راہ نظر نہ آئی۔ قلبی کشش نے بہت جلد یہ مشکل بھی دور کر دی۔ آپ کی والد محترمہ کو اپنے بھائی ملک الامراء سید ابراہیم مصطفی سے، جو بادشاہ کی جانب سے صوبہ دولت آباد کا صوبے دار گورنر تھے، رنجش پیدا ہوئی، اور آپ اپنے دونوں لڑکوں یعنی حضرت خواجہ بندہ نواز اور ان کے بڑے بھائی سید حسینی اور سید چندن حسین کو لے کر دہلی روانہ ہو گئے، اور 4 رجب المرجب 736 ہجری کو دہلی پہنچ گئے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کی عمر مبارکہ اس وقت 15 سال کی تھی۔ جمعہ کے دن آپ سلطان قطب الدین کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ گئے۔ حضرت چراغ دہلوی بھی وہاں موجود تھے۔ نظر پڑتے ہی دل چیخ اٹھا کہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے بھائی کو ساتھ لے کر حضرت چراغ دہلوی کی بابرکت خدمت میں حاضر ہوئی، اور دونوں بھائی 16 رجب المرجب 736 ہجری کو بیعت سے مشرف ہوئی۔ آپ کے بڑے برادر مکرم تو دنیا کے کاروبار میں مصروف ہو گئے، لیکن خواجہ بندہ نواز گیس دراز رضی اللہ تعالی عنہ کی فطرت ہی کچھ اور تھی۔ حضرت شیخ کامل کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ نے سلوک کا آغاز کیا آپ نے، اور آپ کو گیسو دراز کہتے ہیں۔ آپ نے اس کی وجوہات سنی ہوگی کہ گیسو دراز کی وجوہات تو بہت زیادہ ہیں، مگر آپ حضرات کے سامنے میں گیسو دراز کی وجہ تسمیہ صرف 2 بتاتا ہوں، وقت نہیں، وقت کی قلت ہے۔ گیسو دراز آپ کو کیوں کہا جاتا ہے، اس کی میں 2 وجہ تسمیہ آپ کو بتاتا ہوں۔ سید خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمہ ایک دن اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اپنے پیر و مرشد شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کی پالکی اٹھائے دہلی کے پر رونق بازار سے گزر رہے تھے۔ آپ کے گیسو زلفیں پالکی کے نیچے پھنس گئے۔ آپ ادب و احترام کے پیش نظر ان بالوں کو نکالنے کی بجائے پالکی کے ساتھ ساتھ دوڑتے رہے، چلتے رہے، اور ایک لمبا فاصلہ طے کر کے حضرت شیخ چراغ دہلوی کو آپ کی اس کیفیت کا علم ہوا تو آپ نہایت خوش ہوئے، اور حضرت گیسو دراز کی اس جانثاری اور ادب پر یہ شعر کہا: ہر کے مرید سید گیسو دراز شد، واللہ خلاف نیست کی وہ عشق باز شد۔ اسی دن سے آپ گیسو دراز کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اس روایت کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے، اور آگے حضرت خواجہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی اہل سادات عرب سے جب ہندوستان کی طرف آتے تھے
ہندوستان کی طرف آنے والے جتنے سادات اکرام ہوتی تھی ان کی زلفیں ہوتی تھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وصحابہ وسلم کی شریعت اور سنت کے مطابق زلفیں رکھا کرتی تھی، تو اس وجہ سے آپ کو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کہا جاتا ہے، گیسو دراز کہتے ہیں۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والد ماجد اور نانا جان کے زیر سایہ ہوئی۔ آپ نے قرآن شریف حفظ کیا۔ اس کے علاوہ خلد آباد کے قیام کے زمانے میں آپ نے علوم دینیہ کی تحصیل شروع کر دی تھی۔ جب آپ اپنی والد محترمہ کے ہمراہ دہلی آئے تو آپ نے علوم ظاہری حاصل کرنے میں کافی محنت و کوشش کی۔ آپ کو مولانا شرف الدین کتھیلی، مولانا تاج الدین بہادر اور قاضی عبد المقتدر سے علوم متداولہ کی بہت سی کتابیں پڑھی۔ علوم دینیہ کی تحصیل سے 19 سال کی عمر میں فراغت پائی۔ علوم دینیہ کی تکمیل کے بعد عبادت و ریاضت تزکیہ نفس کی طرف متوجہ ہوئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 16 رجب المرجب 736 ہجری کو شیخ الاسلام حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور کچھ مدت کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئی۔ امام العاشقین، زبدۃ العارفین، قدوۃ السالکین، برہان الواصلین، شیخ کامل عارف باللہ حضرت خواجہ سید محمد گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سیادات علم و ولایت کے جامع تھے۔ آپ اعلی شان کے مالک تھے۔ آپ کا رتبہ سچ احوال قوی اور عارفانہ صوفیانہ کلام تھا۔ شعری مقال رکھتے تھے۔ مشائخ چشت کے اہل بہشت میں آپ کا مشرب خاص اور رموز حقیقت کے بیان میں آپ کا طریق مخصوص ہے۔ آپ زہد و تقوی، تحمل و بردباری، سخاوت و فیاضی، عطا و بخشش، قناعت و توکل، ترک و تجرید، عبادت و مجاہدات میں یگانۂ عصر تھی۔ آپ کو اپنے پیر و مرشد شیخ الاسلام والمسلمین حضرت سید نصیر الدین محمود چراغ دہلوی سے واہلانہ محبت تھی۔ حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب آپ 736 ہجری کو اپنے بھائی کے ساتھ پہنچنے کے بعد ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے کے بعد چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو حکم فرمایا، آپ اس کو بجا لاتے تھے، جو بھی حکم کہتے آپ اس حکم کو بجا لاتے تھے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی پائے کے بزرگ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کامل ہیں۔ روزے کی پابندی رکھتے تھے، تمام سنن و نوافل ادا کرتے تھے، کم سونا، کم کھانا، کم پینا، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و فکر، مراقبے، مشاہدے، مریدین کو واعظ و نصیحت میں ہمہ وقت مصروف رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو تمام علوم پر مہارت تامہ حاصل تھی۔ قرآن و حدیث اور تصوف، فقہ پر آپ درس دیا کرتے تھے۔ آپ نے مختلف موضوعات پر عربی و فارسی زبان میں تقریباً 105 کتب تصنیف فرمائی ہے، اور کچھ کتب کے حواشی اور تحریر اور شروح بھی تحریر فرمائی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ فرمایا کیا کرتے تھے، آپ کے نزدیک شریعت کی پاسداری سب سے مقدم ہے۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے پیران نظام ایسے ہیں، نہ کوئی نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں اپنے مریدین کو، نہ شریعت مصطفیٰ پر پابند رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ صرف وہ پیر اپنی ہی تعریف کرواتے ہیں اور اپنی ہی صرف گیت گنواتے ہیں۔ وہ پیر نہیں ہے جو اپنے مرید کو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم نہ سنائے اور ان کی طرف اس بندے کو راغب نہ کرے۔ آپ کے نزدیک شریعت کی پاسداری سب سے مقدم ہے۔ آپ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، یہ عقیدہ نہ رکھو کہ شریعت، طریقت اور حقیقت ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ فی زمانہ جس طرح جاہل پیر کہتے پھرتے ہیں، بلکہ ایک ہیں۔ دیکھو بادام کے اندر 3 چیزیں ہیں،
آپ فرمایا کیا کرتے تھے، خواجہ بندہ نواز غیث الراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کیا کرتے تھے کہ بادم کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، بادم کے اندر 3 چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے پوست، مغز اور روغن، تینوں ایک دوسرے سے جدا نہیں بلکہ ایک دوسرے کا خلاصہ ہے، یعنی پوست کا خلاصہ مغز ہے اور مغز کا خلاصہ روغن ہے، اور اسی طرح شریعت کا خلاصہ طریقت اور طریقت کا خلاصہ حقیقت ہے۔ آپ کے نزدیک وقت سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہ تھی۔ تو آج بہت سارے جاہل پیر یہ بنا بیٹھے ہیں کہ شریعت پر عمل نہیں کرتے ہیں، صرف طریقت کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز غیث الراز فرماتے ہیں سب سے پہلے شریعت پر عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی شریعت کے نور سے تمہیں طریقت کا نور عطا فرمائے گا، طریقت کا نور عطا فرمائے گا۔ ایک لمحہ بھی آپ نے غفلت میں نہیں گزارا۔ خواجہ بندہ نواز غیث الراز رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہمہ وقت گزری ہے۔ آپ کا وصال مبارکہ 16 ذی القعدہ 825 ہجری بامطابق 1422 عیسوی کو اسی عالم سے پردہ فرمایا۔ مزار پاک آپ کا گلبرگہ شریف کرناٹکا انڈیا میں موجود ہے۔ بوقت وفات آپ کی عمر مبارکہ 105 سال تھی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 101 سال کا بھی ذکر ملتا ہے، مگر جو معتبر ذکر ہے وہ 105 سال کا ہی ذکر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خواجہ بندہ نواز غیث الراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام حاضرین و سامعین کو خواجہ بندہ نواز غیث الراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی فیوض و برکات سے مالا مال عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔